ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ آیت نمبر 180 تک مکمل ہوا تھا۔ آج آیت نمبر 181 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو بدل دے اسے سننے کے بعد، پھر در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر جس نے اسے بدلا، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر جو بدل دے اسے سننے کے بعد، تو در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر جو ان سے بدلے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اصل میں پچھلی آیت شریفہ جو تھی اس میں ایک حکم تھا کہ جس شخص کی موت قریب آ جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر جائے، اور پھر وہ حکم جو ہے وہ سورہ نساء کی آیتوں میں جو احکام آئے اس کے ساتھ بدل گیا، وہ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب اس کے بعد اسی وصیت کے تعلق سے، اس لیے کہ وصیت جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو جس کے سامنے وصیت کرے گا اس کی دیانتداری، ایمانداری یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ وصیت کی گئی ویسا بتائے۔ اس لیے یہاں فرمایا جو کوئی بدل دے اس کو سننے کے بعد، پھر در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر جنہوں نے اسے بدلا، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ یہ اسی آیت شریفہ کے تعلق سے حکم ہے۔ یہ چلیے ترجمہ کریں بھائی، آسان الفاظ ہیں۔ کون سا آپ کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو بدل دے سے اس کے سننے کے بعد، تو پھر اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلے، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک، بہت اچھا۔ اور ترجمہ کوئی کریں بھائی ساتھیوں میں سے، جینٹس؟ جلدی جلدی ترجمہ کریں، آیتیں بہت ہیں بھائی۔ ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پس جو بدل دے اسے سننے کے بعد پھر در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر جس نے اسے بدلا، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ بچیوں میں کوئی کرو ترجمہ۔ پھر جو کوئی بدل دے اس کے سننے کے بعد، پھر در حقیقت اس کا گناہ انہی لوگوں پر جو بدل دے اسے، بے شک اللہ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت شریفہ سے ایک نیا حکم آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وصیت یا دوسرے بھی جو بات چیت کا جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس کا اصل حکم جو ہے وہ تو یہ کہ اس کو لکھ دیا جائے، اس پہ گواہ کر دیے جائیں۔ لیکن یہاں پر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سننے کے بعد اس میں کوئی بدلے نہ۔ اس کا معنی یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح لکھی ہوئی چیز یا جس کو دستاویز کہتے ہیں، ڈاکومنٹ، جس طرح اس کا اعتبار ہے،
اسی طرح زبانی باتوں کا بھی اعتبار ہے اگر اس پر شرعی گواہ موجود ہوں، کیونکہ بعد ما سمعہ، اس کے سننے کے بعد، اس کا معنی یہ کہ یہ ایک ایسی وصیت کرنے والے نے کیا تھا جس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوا تھا، لکھا پڑھی نہیں تھی، بس دو لوگوں کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ بھئی میری وفات قریب ہے، میرے مرنے کے بعد میری ملکیت فلاں 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 لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ اب قرآن شریف یہ فرما رہا ہے کہ جو سنے اس کو بدلے نہیں، اس کا مطلب جو اس نے وصیت کیا وہ لاگو ہو گئی۔ تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جس طرح لکھی ہوئی چیز کا اعتبار ہے، اسی طرح زبانی قول و قرار کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ جس طرح لکھی ہوئی چیز کا اعتبار ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر شرعی جو احکام ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ خیال رہے۔ اور ابھی بھی اتنا تعلیم بالغاں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن ملک کا دیانتداری سے اگر اس کا سنسس کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس ملک میں بھی اور دنیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے، آج بھی پڑھے لکھوں کے مقابلے میں ان پڑھ آبادی کی بہت بڑی تعداد ہے۔ حقیقت جو ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے، ڈھونگ ڈھٹورا کرنا جو ہو رہا ہے یہ تو تماشے ہیں، یہ تماشوں سے ہٹ کر حقیقت، دین جو ہے یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ ہر آدمی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کوئی معاملہ وہ لکھنے والا کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، تو کیا کرے؟ زبانی بھی کہہ دیا اور اس پر گواہ گزار دیے گئے، گواہ مقرر کر دیے گئے، تو اس کے بعد اس کی بھی وہی اہمیت ہے۔ ابھی ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں باقاعدہ اس کا، ابھی آج کل تو بہت زیادہ اس کی پابندیاں ہوں گے، اسے فوٹو بھی لگاؤ، یہ بھی کرو وہ کرو بھی، لیکن آج سے 100 سال پہلے کی نکاح، کس کے پاس نکاح کا سرٹیفکیٹ ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں، کچھ نہیں، زبانی نکاح ہوتا تھا اور اسی پر الحمدللہ عافیت سے زندگی چلتی تھی۔ اگلی آیت دیکھو، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَمَنْ خَافَ، پھر جسے خوف ہو، جسے ڈر ہو، من موصٍ، موص سے مطلب وصیت کرنے والا، جو وصیت کرنے والا ہے اس کے لیے موص، پھر جسے ڈر ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن، جنفن کا لفظ ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی غیر ضروری طرفداری کرنا، کسی کی طرفداری کرنا، جانبداری جس کو بولتے ہیں۔ طرفداری میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جس کی طرفداری کرتے ہیں اس کے معاملے میں ہم انصاف کا خون کر دیتے ہیں۔ جائز طرفداری یہ تو حق ہے، لیکن ناجائز طرفداری یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو موص یعنی وصیت کرنے والا، جنفا کا مطلب ہوتا ہے طرفداری کرنا یا جانبداری کرنا، اور اسم یعنی گناہ، یہ لفظ تو ہمارے پاس اس کے پہلے جنفن کا لفظ اور موسن کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر اصلاح کر دے ان کے درمیان، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحمت۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ وصیت کی ہو رہی تھی، زبانی وصیت۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کیا، اگر اس میں کسی نے کچھ کم زیادہ کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، پچھلی آیت میں۔ اب جو شخص وصیت کر رہا ہے ہمارے سامنے، اس کی وصیت سن کے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ گناہ کی بات کر رہا ہے، یہ وصیت جو کر رہا ہے اس کو شاید معلوم نہیں ہے بیچاروں کو، یہ وصیت اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ دوسرے جن لوگوں کے جو حقوق ہیں اس میں یہ کمی زیادتی کر رہا ہے، ایسا کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اب وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے، معلوم نہیں۔ تو فرمایا جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، یعنی ایک تو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے رہا ہے وہ، یا کسی ایسی چیز کی وصیت کر رہا ہے جو گناہ کا کام ہے۔ ہر سال میں فلاں کام کرتا تھا، گناہ کا کام، وہ میرے بچوں کو بول دینا کہ وہ بھی جاری رکھیں گے۔ ارے بابا گناہ تو کرتا تھا، توبہ کر کے مر، اور کائے کو بچوں کو بول رہا ہے کہ اس کو جاری رکھو؟ ایسا کوئی گناہ کا کام اگر وہ وصیت کر رہا ہے تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر اصلاح کر دے ان کے درمیان۔ دیکھو بینہم میں ہم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، ان کے درمیان۔ اس کا معنی یہ کہ جن لوگوں کے لیے وہ وصیت کر رہا تھا
ان کو بھی سمجھا دیا جائے اور وصیت کرنے والوں کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی تو گناہ کا کام مت کر، اور ان کو بھی سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ جو کر رہا ہے یہ اس میں حق یہ ہے، ایسا ہونا ویسا نہیں ہونا، اصلاح کر دی جائے نہ فلا اسم ہے، پھر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ پھر جسے خوف و وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا، پھر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، پھر نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ مگر یہ کب تک ہوگا؟ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے۔ یہ ایک بار اس نے غلط سلط وصیت کر ڈالا اور مر گیا، پھر مرنے کے بعد بہت مسئلہ آئے گا۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد سمجھدار اس کے رشتہ دار ہوں گے تو جو ناجائز وصیتیں ہوں گی اس پر تو عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا، اور کسی کے بارے میں کم زیادہ ہوا تو ان کو سمجھا کر آپس میں ان کی صلح کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن وصیت، اصل وصیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسی وصیت کے ویسے عمل ہونا۔ تو وصیت کرنے والے کے سامنے اس کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں اس کو سمجھا بجھا کر وہ جہاں غلطی کر رہا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اصلاح کر دی جائے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر سے دیکھو، پھر جسے خوف و وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر اصلاح کر دے ان کے درمیان، پھر نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چلیے، اور یہ خیال رکھیں آیت جو پڑھی جائے گی ترجمے کرنے کے پہلے تو صرف پہلا آدمی آیت پڑھے گا، دوسرا آدمی اور تیسرا جو لیڈیز سے ہم ترجمہ کراتے ہیں ان کو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست ترجمہ کریں، اتنا تھوڑا سا وقت بچ جائے گا۔ چلیے، فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فلا اصلح بین، ہاں فلا نہیں ہے نا، فلا نہیں ہے وہاں، دیکھیے آپ آیت پھر سے درست کیجئے، فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما، آیت دوبارہ پڑھیے۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کون ہے؟ پھر جو شخص کو خوف و وصیت کرنے والے سے طرفداری کی یا گناہ کی، پھر اصلاح کر لو ان کے بیچ، پھر نہیں گناہ اوپر ان کے، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے ماشاء اللہ، انور صاحب بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، انور نام ہے نا، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے ماشاء اللہ۔ جی چلو بھائی، دوسرے ساتھی کرو بھائی اب ترجمہ۔ راغب صاحب ہیں کیا؟ اجمل راغب صاحب ترجمہ کر لو بھائی آیت کی، آپ کو جب تک آواز نہیں تو آپ کرتے نہیں، کیا بات ہے؟ ہاں، پھر جسے ڈر یا خوف کو وصیت کرنے والے سے کہ وہ طرفداری یا کوئی گناہ پر ہے، گناہ کا پر ہے، پھر اصلاح کر دے ان کے درمیان، پھر نہیں اس پر کوئی گناہ، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے۔ بہت اچھی ماشاء اللہ۔ چلو بچیوں میں کوئی کرو بیٹا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر اصلاح کر دیجیے ان کے درمیان، پھر گناہ ہو اس پر، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھا ترجمہ۔ اب یہاں سے اگلی آیتیں جو ہیں اس میں روزے کے احکام ہیں۔ پورے قرآن شریف میں روزے کی فرضیت، رمضان کی اہمیت اور اس کے مسائل روزے کے اسی ایک جگہ بیان ہوئے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ یہ ہمارا 23واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، ابھی اس کے پہلے 2 کلاس پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا، لیکن جب احکام کے لیے یہ لفظ آتا تو اس کا مطلب ہوتا فرض کیا گیا۔ تو اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزے، فرض کیے گئے تم پر روزے۔ یہ صیام لفظ جو ہے نا، یہ صوم کی جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ صوم ہے،
स्वाद वाओ मीम सौम, सौम यानी रोज़ा, सियाम उसकी जमा है। ऐ ईमान वालों, तुम पे फ़र्ज़ किए गए रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर। देखो लफ्ज़ी तर्जुमा, अलल लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। हमने उसका रमा तर्जुमा कर दिया कि जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, या ताकि तुम में तक़वा आ जाए। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम में परहेज़गारी आ जाए। अल्फाज जो है, सिर्फ सियाम जो लफ्ज़ है वो सौम की जमा है, याद रखें, और उसके बाद बाकी अल्फाज जो हैं वो सब के सब आपके पढ़े हुए हैं। चलिए तर्जुमा करें। अख्तर साहब आप कर रहे हैं क्या? जी मौलाना। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज़ किए गए रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो भाई दूसरे साहब को तर्जुमा करो, फटाफट तर्जुमा करा करो भाई, अब तो दूसरा पारा चल रहा है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। बहुत अच्छे। वो बिहार वाले आज हैं कि नहीं? हाँ हाँ, आप हैं क्या? अरे वाह, आपका मेरे पास नाम ही नहीं आ। और सुनिए, आप क्या सब खैरियत है? हेलो हेलो, क्या नाम है? दिलदार। नाम ही भूल जाता। दिलदार भाई, दिलदार साहब। हाँ, उनका माइक नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम, जाने रही। चलिए, और कोई दूसरे साथी तर्जुमा करें भाई। दो तर्जुमा हो गया क्या? जी हाँ, तर्जुमा करो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े जैसे कि फ़र्ज़ किए गए तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। चलिए माशाअल्लाह। बच्चियों में करो बेटा तर्जुमा जल्दी से। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हाँ, अब देखो जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो एक बात समझ लो। हमने क्लास के किसी क्लास में ये बात बताई थी कि आऊज़ बिल्लाह जो है वो सिर्फ कुरान के पढ़ने के पहले ही पढ़ने की चीज़ है। इसलिए कुरान शरीफ ने हुक्म दिया कि जब कुरान पढ़ो, इज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ा करो तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद के शर से। तो सिर्फ कुरान की आयत जब पढ़ना हो तो उसके पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ें, और इसके अलावा किसी भी चीज़ के पहले औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, सिवाय ऐसी दुआओं की जिसमें औज़ु बिल्लाह का लफ्ज़ है। जैसे वज़ू करने के पहले की दुआ है अतवज़्ज़ा, तो वहाँ से उसमें औज़ु बिल्लाह है तो वो पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे हम बुखारी शरीफ पढ़ने जा रहे हैं तो बुखारी शरीफ औज़ु बिल्लाह से नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू होगी, ख्याल रखें। हम कोई दीनी किताब पढ़ने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह से, इसलिए कि बिस्मिल्लाह का तो माशाअल्लाह वो जुमला है वो अल्लाह से जोड़। एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुकिए, पहले मेरी बात तो होने दीजिए। तो बिस्मिल्लाह जो है वो हर जगह, जैसे जो लोग बराह रास्त तर्जुमा कर रहे हैं, आयत नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के वो तर्जुमा कर सकते हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के भी कर सकते हैं। लेकिन जो आयत पढ़ रहा है उसको औज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है, उसको बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। मैं जब आयत पढ़ता हूँ कभी कभी ज़ोर से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करता हूँ, कभी कभी दिल में मैं पढ़ लेता हूँ, इसलिए कि कुरान के पहले औज़ु बिल्लाह का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाज़ उलमा ने उसको वाजिब लिखा है। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। मैं पूछ रहा था कि मौलाना साहब की कोई आयत ऐसी है जो दुआइया है
قرآن ہے جیسے رب اشرح لی صدری ویسے تھے، تو اگر یہ ہم دعائیہ پڑھ رہے تو اس میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے؟ دعائیہ پڑھ رہے ہیں، آپ آیت پڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں؟ دیکھو سعید بھائی دو باتیں ہیں. آیت ہم پڑھیں گے کہاں؟ قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں نا. ہاں تو وہ دعا ہے. نہیں ہاں نہیں، اس وقت نہیں پڑھیں گے، اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو دعائیہ آیتیں ہیں، ہے نا بھائی، مسئلہ غور سے سنو. قرآن پاک کی وہ آیتیں جو دعائیہ آیتیں ہیں، وہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے جب پڑھی جائیں گی تو اعوذ باللہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر اس کو دعا کے بطور دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کو بغیر اعوذ باللہ کے پڑھا جائے گا. یہاں تک کہ قرآن کی دعائیہ آیتیں خیال رکھنا، جو جتنا بولوں اتنا سمجھ لو بھائی، جو دعائیہ آیتیں ہیں وہ خواتین جو اس حال میں ہوں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ دعائیہ آیتوں کو دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتی ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تو قرآن کی آیت ہے لیکن دعا بھی تو ہے نا. اب میری بہن دعا مانگ رہی ہے اس حال میں کہ وہ قرآن پڑھنا اس کے لیے منع ہے، لیکن یہ ربنا آتنا جو وہ دعا کی حیثیت سے پڑھ رہی ہے تو دعا کی حیثیت سے وہ اس آیت کو پڑھ سکتی ہے. کون سی آیتیں؟ صرف دعائیہ آیتیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت نہیں. جتنا مسئلہ بتاؤں اس سے زیادہ میں سمجھ لینا. یہ آیت کا ترجمہ لیڈیز نے کیے کہ روزے والی فرض کی کر لیے. اب اگلی آیت دیکھو، ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طویل آیت ہے، ذرا سا احتیاط سے ترجمہ کر. ایام یوم کی جمع ہے. یوم یعنی کیا ہوتا ہے؟ یوم یعنی کیا ہوتا ہے؟ ارے ایک ساتھ سب کی آواز آنا تھا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. یوم یعنی یوم کی جمع ایام ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. یوم کی جمع ایام ہے. اور معدودات، دیکھو عدد لفظ ہے، عدد سے بنتا ہے معدود. عدد یعنی گنتی، معدود یعنی گنے ہوئے. اب ایام جو ہے وہ جمع کون سی ہے؟ ایام جو ہے وہ کون سی جمع ہے؟ یہ ایام جو ہے یہ جمع مکسر ہے نا. ایام جو ہے جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ جو آیا وہ مؤنث آیا، معدودات. تو ایام معدودات دن گنے ہوئے یا گنتی کے چند دن. معدود کا مطلب خالی معدود یعنی گنے ہوئے، پھر وہ معدودات اس کی مؤنث اس لیے آئی کہ ایام جو ہے وہ جمع مکسر ہے. ایام معدودات دن گنتی کے یا دن گنے ہوئے. فمن کان منکم مریضا، پھر جو ہو تم میں سے بیمار، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتم پھر گنتی، من ایام اخر، اخر یعنی بعد، من ایام اخر بعد کے دنوں میں. پھر سے دیکھو، ایام معدودات دن گنے ہوئے، فمن پھر جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً اس کا ترجمہ بیمار یا مریض کا ترجمہ مریض کرنا کوئی حرج نہیں، یہ مریض کا لفظ ہے وہاں پر. مریضاً مریض ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدتن پھر گنتی، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ. دیکھو یطیقونہ میں آپ کو لفظ ایک لفظ ہوتا طاقت لفظ ہے نا ہمارے. یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، یہ آیت اور اس کے بعد کیا ہے، دونوں کے احکام ملے جلے ہیں. اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن، فدیہ
اس کا ترجمہ جرمانہ وغیرہ نہ کریں. فدیہ یعنی فدیہ. طعام مسکین کھانا غریب کا یا کھانا کھلانا غریب کو یا مسکین کو. فمن تطوع، یہ تطوع لفظ جس کا پہلے ہے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا. پھر جو خوشی سے سبقت کرے، پھر جو آگے بڑھے، خیرن کسی بھلائی میں، فہوا پھر وہ خیر لہو بہتر ہے اس کے لیے. وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اس آیت میں جو حکم ہے وہ اگلی آیت اس حکم کو اس کے اندر آلٹر کرتی ہے. اس حکم کو اگلی آیت ابھی اس حکم کو خالی سمجھو. ایام معدودات دن گنتی کے یا گنے ہوئے، پھر جو ہو تم میں سے مریض یا سفر پر، پھر گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. پھر جو خیر میں سبقت کرے، جو آگے بڑھے خیر میں کسی نیکی میں، پھر وہ بہتر ہے اس کے لیے. اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. مطلب اس آیت شریفہ میں کیا حکم ہے؟ یہ اول آیت جب نازل ہوئی روزے کی فرضیت کی وہ آیت ہے. اس میں اس بات کی اجازت رکھی تھی اللہ نے شروع میں کہ جس آدمی کو روزے کی طاقت ہو اور طاقت رہنے کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے سکتا تھا. وہ فدیہ دے سکتا تھا. ابھی آج موڈ نہیں ہے روزہ رکھنے کا. اب اگلی آیت جو ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے حکم کے ساتھ اس حکم کو آلٹر کر دیتی ہے کہ جو موجود ہے اس کو روزہ رکھنی پڑے گا. اس کے بعد بھی یہ فدیے کا حکم جو ہے وہ موجود ہے، ابھی بھی باقی ہے. کس کے لیے؟ ایک ایسا بوڑھا آدمی، بوڑھا تو جوان ہوگا نہیں، اتنا کمزور آدمی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیچارہ. رمضان آ گئے تو اب وہ کیا کرے؟ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے. ایسا مریض آدمی، ایسی بیماری خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو ہو، ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے شفا کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ فدیہ دے دے. تو فدیہ جو ہے یہ پروویژن ابھی بھی موجود ہے، لیکن پہلے روزے کی طاقت رکھنے والا بھی اگر چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن اب جو روزے کی طاقت رکھتا ہو اس کو فدیے کی اجازت نہیں، اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. یہ حکم اگلی آیت میں آ رہا ہے. پھر سے دیکھو، ایام معدودات دن گنتی کے، پھر جو ہو تم میں کوئی مریض یا سفر میں، پھر وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. پھر جو آگے بڑھے کسی نیکی میں، پھر وہ بہتر ہے اس کے لیے. اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو یا جانتے ہو. چلو بھائی جلدی کرو بھائی، وقت زیادہ نہیں ہے. حضرت ایک بات پوچھنی ہوئی تھی. جی پوچھیے. یہ یوتیقونہ کا مطلب یوتیقونہ کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے رکھا ہے طاقت نہ رکھے ہیں. ہاں طاقت کیا؟ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے طاقت نہ رکھیں. وہ ایک اس کی گنجائش ہے اس ترجمے کی. ہاں اس کی بھی ایک گنجائش ہے اپنے، ہاں اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن زیادہ اصل میں آپ اپنا 10 ترجمہ اگر دیکھیں گے اقبال بھائی تو 10 میں سے 3 وہ ترجمہ کریں گے اور 7 ایسا ترجمہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. تو اپن کیا ہے، اپن میجارٹی کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا. اور اگر کوئی یہ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اب سوال یہ کہ اگر اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو یہ حکم اگر مطلب بعضوں نے اس کی پوری گنجائش ہے، اصل میں بہت سے لوگوں نے وہ گرامر کے اعتبار سے بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن اکثر علماء نے ہمارے ترجمہ یہ اختیار کیا جو میں آپ سے کروا رہا ہوں، اپن وہی ترجمہ کریں گے. جی چلیے بھائی ترجمہ کرو، آپ ہی کر لیجئے اقبال بھائی. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له
وأن تصيموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تعلمون ان کنتم، چند روز ان کنتم، اقبال بھائی ان کنتم کے بعد کیا پڑھا؟ تم تعلمون. ہاں تعملون ہو گیا تھا پہلے جی. تعلمون ہاں میں نے تعلمون پڑھا گا. ہوں چند روز گنتی کے، ہوں پھر جو ہو تم میں سے مریض یا ہو سفر پر، ہوں پھر وہ پوری کرے گنتی دوسرے دنوں میں. ہوں اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، نہیں اس کی نہیں. او بھائی سنیے اقبال بھائی، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیے کی نہیں، جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. ہاں وہ چھوڑ دیا میں نے. ہاں جی. اور جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ہاں فدیہ دے وہ مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانے کی. ہاں پھر جو زیادہ کرے خیر تو اس کے لیے ہے خیر. اور جو روزہ رکھے یہ اور اگر روزہ رکھو، ہاں اور اگر تم روزہ رکھو تو خیر ہے تمہارے لیے. جی اگر تم جانتے ہو. بہت اچھے. اگر تم اس کو جانو. بہت اچھے.